بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 14 ہے۔ بات چل رہی تھی مشترک اور معول کی۔ معول کا حکم بیان کر دیا گیا ہے کہ مشترک کے کسی ایک معنی کو کسی راجح کے ذریعے ترجیح دی جائے تو پھر وہ معول ہو جاتا ہے۔ معول ہونے کے بعد پہلے والے بقیہ معنی کو نہیں لے سکتے ہیں، وہ ایک معنی پر ہی عمل کر لیا جائے گا۔ چنانچہ معول کی چند مثالیں دی ہیں: فروع کو حیض پر محمول کرنا، اسی طرح نکاح کو اس آیت مبارکہ میں وطی پر محمول کرنا، کنایات کو مذاکرہ طلاق کے وقت میں طلاق پر محمول کرنا، یہ وہی ہے، یہ معول ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھو۔ وعلى هذا قلنا الدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر المالين قضاء للدين۔ اسی بنا پر ہم نے کہا وہ دین جو زکوٰۃ سے مانع ہو اسے پھیرا جائے گا دو مالوں میں سے ایسر کی طرف دین کے پورا کرنے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس پیسہ ہے، کسی آدمی کے پاس پیسہ ہے اور زکوٰۃ کا نصاب اس سے ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں الگ الگ دو تین قسم کے مال ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سونا چاندی ہے، نصاب میں زکوٰۃ، یا ایک تجارت کا مال ہے، یہ بھی نصاب زکوٰۃ ہے، یا ایک جو ہے بکریوں کا نصاب ہے، 40 بکریوں میں ایک بکری، یہ بھی نصاب زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اونٹوں کا نصاب ہے، گایوں کا نصاب ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب نصاب زکوٰۃ کے اندر شامل ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس دو تین نصاب زکوٰۃ ہو، دو تین سونا چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، بکریوں کا نصاب بھی ہے، اور ساتھ میں بیچارے کو قرضہ بھی ہے، ساتھ میں قرضہ بھی۔ تم لوگ یہ معلوم ہونا چاہیے اگر کسی آدمی کے پاس اتنا قرضہ ہو کہ جتنا قرضہ ادا کرے تو اس کے پاس پیسہ خود بھی نہیں بچتا تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جتنا قرضہ ہے اتنا جو ہے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا جو نصاب اس کے پاس موجود ہے اتنا ملا کرنا پڑتا۔ اگر کسی آدمی کو جو ہے 5 لاکھ روپے کی مالیت موجود ہے لیکن 2.5 لاکھ کا اس کا قرضہ ہے تو 2.5 لاکھ محنت کرنے کے بعد بقیہ 2.5 لاکھ میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اب یہاں جو صورت میں بیان کر رہے ہیں، مال 2-3 قسم کے ہیں۔ مال نصاب کیا ہے؟ 2-3 قسم کے ہیں۔ ان 2-3 قسم کے مال نصاب میں سے پھر اس کو دین بھی ہے۔ دین میں تو قرضہ، ایسا قرضہ ہے جس سے زکوٰۃ رک سکتی ہے، تو اس قرضے کو کس کی طرف پھیریں گے؟ تو مالوں میں جو سب سے سہولت والا مال ہے اس کی طرف پھیریں گے قرضے کو۔ مالوں میں جو سب سے سہولت والا مال کیا رہتا؟ سونے چاندی رہتا، روپیہ پیسہ رہتا، تو سونے چاندی کی طرف، روپیہ پیسے کی طرف اس کو کیا کریں گے؟ پھیر دیں گے، بقیہ میں زکوٰۃ فرض کریں گے۔ ایک آدمی اس کو 5 لاکھ کا قرضہ ہے، 5 لاکھ کا قرضہ ہے، اب اس کے پاس جو ہے نصاب زکوٰۃ بھی موجود ہے جس کی قیمت جو ہے پہنچتی ہے 5 لاکھ تک، مال تجارت بھی ہے، اسی طرح پر بکریاں بھی ہیں، گائے وغیرہ بھی موجود ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب اس وقت یہ کریں گے کہ یہ مالوں میں سے مانع زکوٰۃ جو ہے سونے چاندی کی طرف پھیریں گے۔ یہ سہولت والا مال ہے، یہ سہولت والا مال۔ تو مال کا مطلب ایسا دین جو مانع زکوٰۃ ہے، ایسا دین جو مانع زکوٰۃ ہے، اس کو ان مالوں میں سے کون سے مال کی طرف پھیلیں گے؟ جو سہولت والا مال ہے۔ اب مال سے مراد 2-3 ہو گئے، یہاں مال سے مراد 2-3، تو ان 2-3 میں سے بطور تعویل کی کسی ایک کو لے لیں گے، ان 2-3 میں سے کسی ایک کو لے لیں گے۔ بکریوں میں زکوٰۃ فرض ہوں گی، بکریاں میں، اب بکریاں ہیں تو بکریوں میں زکوٰۃ فرض ہوں گی، مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ اس قرض کو کس کی طرف پھیر دیا؟ اپن روپے پیسے کی طرف پھیر دیے۔ وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم نے کہا وہ دین جو زکوٰۃ سے روکنے والا ہے، وہ دین پھیرا جائے گا اس کو دو مالوں میں سے سہولت والے کی طرف، دو مالوں میں سے ایسر مطلب آسان، دوسرے سے ایسر، آسان کی طرف پھیرا جائے گا دین کے پورا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ تو یہ بھی تعویل کا طریقہ ہے، بطور تعویل کے دو مالوں میں سے ایک مال کی طرف کیا کرے؟ قرض کو پھیر دیے۔ آگے دیکھیں، وفرع محمد على هذا فقال اذا تزوج امرأة على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف الدين الى الدراهم حتى لو حال عليهما الحول
تجب الزکات عنده فی نصاب الغنم ولا تجب فی الدراہم. یہ اسی بات کی تفصیل امام محمد بطور تفریع کے کرتے ہیں. تفریع کس کو بولتے ہیں؟ ایک اصول جو بیان کیا گیا اسی اصول کے مطابق مسئلے کو واضح کرنا, اسی اصول کے مطابق مسئلے کو بیان کرنا تفریع کہلاتا ہے. ایک اصول بیان کیا گیا اسی اصول کے مطابق مسئلے کو بیان کرنا کیا ہے؟ تفریع کہلاتا ہے. اصول کیا بیان کیا گیا ہے؟ اگر کوئی لفظ ایسا ہو جس کے 2-3 معنی ہو, جس کے 2-3 معنی ہو, تو ترجیح کے ذریعے کسی ایک معنی کو راجح کر دیتے ہیں, کسی ایک معنی کو راجح کر دیتے ہیں, اور بقیہ معنوں سے اس کا جو ہے بقیہ معنوں کو بھی دوبارہ نہیں لیا جا سکتا. اسی کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے کہ دین جو زکات سے روکنے والا ہے وہ 2 مالوں میں سے جو سہولت والا مال ہے اس کی طرف پھیر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کی تفریق بیان کرتے ہیں امام محمد. اس طرح ایک آدمی ہے, ترجمہ دیکھو, کہا اذا تزوج امراتن, جبکہ شادی کی کسی عورت سے, تزوجہ رجل ہوتا, تزوجہ رجل امراتن عورت سے, اور کیا بول کے شادی کیا؟ علی نصاب, نصاب پر. علی بولے تو مہر بولے, ایسا یہاں پہ علی جب استعمال کرتے ہیں نکاح کے موقع پر, مہر کی جگہ پر کیا استعمال کرتے ہیں؟ علی استعمال کرتے ہیں. علی مال میں تو اتنے مال مہر دے کر, اتنا مال مہر دے کر. تو شادی کرتے وقت میں عباس کیا بولا اپنی بیوی کو؟ میں جو ہے تم کو مہر اتنا دوں گا جتنا جو ہے مال نصاب زکات ہے, نصاب زکات کے مال کے برابر مہر دوں گا, نصاب زکات کے مال کے برابر. سمجھو اس کو. اب نصاب زکات اس کے پاس تینوں موجود ہیں. کیا کیا ہے؟ مال تجارت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, بکریاں بھی ہیں. اب یہ تینوں میں سے کس کی طرف دینا ہے اس کو؟ کس کی طرف دینا ہے؟ جو سب سے سہولت والا ہے اس کی طرف دینا ہے, جو سب سے سہولت والا ہے اس کی طرف. سہولت والا کیا؟ روپے پیسہ ہوتا ہے, روپے پیسے کا جو نصاب ہے اتنا مہر اس کو دینا ہے بولے ایسا. سمجھ آ گیا نا؟ ہاں. بکری کا اگر نصاب ہے تو پھر 40 بکریاں دینا پڑتا. سمجھ, مال تجارت کی نصاب ہے تو بھی اتنا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں جب شادی کیا کسی عورت سے نصاب پر, اور اس کے لیے نصاب بکریوں والا, وہ نصاب من الدراہم, دونوں بیان کر رہے ہیں, اور ایک نصاب دراہم کا. دراہم درہم کی جمع ہے, 200 درہم چاندی ہی مال نصاب زکات ہے. اسی کو ہم اردو میں جو ہے یہاں کا جو نصاب بیان کیا گیا وہ حساب سے 52 تولہ چاندی بولتے ہیں. 200 درہم جو ہے نا چاندی کا نصاب, وہ 52 تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے آج کل میں. تو بہرحال اگر کسی آدمی کے پاس 2 نصاب موجود ہے, اس نے شادی کی بیوی سے نصاب زکات پر, یعنی نصاب زکات مہر میں گیا, وَلَهُ نِصَابٌ مِنَ الْغَنَمِ, اور اس کے لیے بکریوں کا نصاب بھی ہے, وَنِصَابٌ مِنَ الدَّرَاهِمِ, اور دراہم کا نصاب بھی ہے. تو اب یہ جب انہیں مہر ادا کر دیا تو الگ بات تھی, انہیں مہر ادا نہیں کرا, مقرر کر کے بیٹھا ہوا ہے, مقرر کر کے بیٹھا ہوا ہے, ادا نہیں کرا, یہاں تک کہ سال گزر گیا. سمجھ آ گیا نا؟ 2 باتیں اس کے اندر. ایک بات تو یہ ہے کہ مہر مقرر کرتے وقت میں اگر ادھار نہیں بولے, ادھار نہیں بولے, غور سے سنو, بعد میں گڑبڑ نہیں کرنا قصے کو. مہر مقرر کرتے وقت میں اگر ادھار نہیں بولے تو وہ پیسہ اس کے پاس موجود ہی ہے, اس کے پاس موجود ہے, تو پھر زکات فرض رہتی, پھر زکات فرض رہتی. اگر ادھار بول دیے تو زکات فرض رہتی, ادھار بول دیے تو زکات فرض رہتی. مثال کے طور پر عباس میں شادی کرتے وقت میں بولے بھی 5 لاکھ مہر دے دیتا ہوں, بولے وہ 5 لاکھ ان کے اوپر قرضہ ہے, اور یہ بولے 5 لاکھ مہر دوں گا ادھار, 5 لاکھ مہر دوں گا ادھار بول دی. تو 5 لاکھ ان کے اوپر قرضہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہر سال ان پہ زکات فرض رہتی ہے. 5 لاکھ پہ بھی, وہ 5 لاکھ پہ بھی زکات فرض رہتی, کیونکہ وہ ادھار ایسا ادھار ہے جو فوراً دینا نہیں ہے, کبھی بھی دے سکتے آپ. تو اس کی وجہ سے زکات کم نہیں ہوں گی. یاد رکھو, اگر ڈائریکٹ سالڈ قرضہ اگر ہمارا ہے کسی اور کو دیے سو, اس قرضے سے ہماری زکات کم ہو سکتی تھی. مثلا میں ایک آدمی سے جو 10 لاکھ روپے قرضہ لیا, اب میرے پاس جو ہے پیسہ ہے دوسرا, میرے پاس دوسرا پیسہ ہے, تو بھی میرے پہ زکات فرض کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ میں 10 لاکھ کا مقروض ہوں. لیکن وہی اگر کوئی آدمی بیوی کو شادی کرتے وقت میں ادھار مہر بولا, کیا بولا لفظ ادھار مہر بولا, تو وہ ادھار مہر کی وجہ سے زکات کم نہیں ہوں گی, زکات کم نہیں ہوں گی. کیوں؟ ادھار کیسا ادھار ہے, وہ کبھی بھی دے سکتے مرنے وقت میں, تو بیوی کا تقاضا بھی نہیں رہتا. ہاں, اس کے اپوزٹ میں اگر بیوی کو دیتے وقت میں نقد مہر بولے, نقد مہر کب ہوتا؟ زبان سے, اگر ادھار نہیں بولے تو نقد ہوتا, زبان سے اگر ادھار نقد ہوتا. نقد مہر انہوں طے کر دیا, سمجھو کیا طے کر دیا مہر, ادھار نہیں بولے 5 لاکھ روپے میں تم کو مہر دوں گا بولے, یا یہاں موجودہ جو مثال ہے زکات نصاب میں مہر دوں گا بولے, کیا بولے, اور ان کے پاس زکات کا نصاب 2 ہے, کیا کیا ہے, 5 لاکھ روپے بھی ہے, بکریاں بھی ہے, مگر انہوں ادا نہیں کرے, مگر انہوں ادا نہیں کرے.
دینا کیا تھا؟ نقد، ادا نہیں کرے، یہاں تک کہ وہ نصاب ان کے پاس موجود ہے، سال گزر گیا، سال گزر گیا، دونوں نصاب موجود ہیں، بکریوں کا نصاب بھی ہے، 5 لاکھ بھی موجود ہے، تو مصنف فرمانا چاہتے ہیں کہ 5 لاکھ پہ زکات فرض نہیں ہوگی، کیونکہ 5 لاکھ ان کا نہیں، ان کی بیوی کا ہے، نقد ادا کرنے کا تھا نا، ادا نہیں کر کے رکھ لیے ہوئے ہیں، تو 5 لاکھ پہ زکات فرض نہیں ہوں گی، بکریوں پہ زکات فرض ہوگی۔ تو یہاں پر نصاب 2 ہے، 2 میں سے کون سے نصاب کی طرف پھیر دیا آپ اس کو؟ پیسوں کی طرف پھیر دیے، قرض مانے دین قرض کو کس کی طرف پھیر دیے؟ پیسوں کی طرف پھیر دیے۔ مگر یہ اس وقت شکل ہے، یہ شکل میں بیان کیا اس وقت ہے یہ جب کہ جو ہے نقد مہر کی کیفیت ہو، اگر کوئی ادھار کا لفظ بول دیا تو اس پر تو زکات فرض ہوں گی، انہیں نہیں بول سکتا نہیں میں 5 لاکھ روپے مہر تو دینے کا، بیوی کو 5 لاکھ روپے مہر، اب جتنا پیسہ آ رہا وہ جو زکات دے رہے ہیں، کیوں نہیں دے رہا؟ 5 لاکھ کا میں مخروض ہوں بول کے، ایسا غلط ہے، ایسا غلط ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر نقد مہر ہے، نقد مہر تھا اور نہیں دے کے اپنے پاس رکھ لیے ہوئے ہیں تو اپنے پہ زکات فرض نہیں ہوتی، مگر کس پہ ہوتی؟ وہ بیوی پہ ہو جاتی زکات فرض، کیونکہ اس کا پیسہ ہے، چھٹنا تو کیسے بھی نہیں ہے، سمجھ میں آگیا؟ اپنے کو نہیں ہوتی مگر بیوی پر ہو جاتی زکات فرض، کیونکہ کس کا ہے پیسہ؟ وہ بیوی کا ہے، وہ اپن رکھ لیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی مصنف بولتے ہیں کہ اس کو زکات فرض نہیں ہوگی، مگر آگے کا نہیں بولتے، آگے کا نہیں بول رہے ہیں، آگے کیا ہے؟ وہ بیوی پر زکات فرض ہے کیونکہ اس کا پیسہ ہے، جیسے ایسا ہی ہوا جیسے ہمارا پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے تو بینک پہ زکات فرض ہے، ہمارے پہ زکات فرض ہے، اپنے پہ زکات فرض ہے، ہمارا پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے، تو بیوی کا پیسہ عباس کے پاس رکھا ہوا ہے تو زکات کس پہ فرض ہے؟ بیوی پہ فرض ہے نا، دیوانے آیا سمجھ میں نہیں؟ اور امام محمد نے تفریح بیان کی اس پر، کہا کہ جب شادی کرا کسی عورت سے نصاب پر، وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ، اور اس کے لیے نصاب ہے بکریوں کا، وَنِصَابٌ مِّنَ الدَّرَاهِمِ، اور نصاب ہے دراہم کا، دو نصاب ہے۔ یُصْرَفُ الدَّيْنُ إِلَى الدَّرَاهِمِ، دین میں تو قرضہ، کون سا قرضہ؟ یہاں پہ مہر ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ قرضہ، مہر، ہاں، دین کو پھیرا جائے گا دراہم کی طرف، دین کو دراہم کی طرف، یعنی دین مہر، قرضہ جو ہے نا، مہر کا قرضہ ہے، کون سا؟ نقد رہے تو، نقد رہے تو اسے مہر کو پھیرا جائے گا دراہم کی طرف، یہاں تک کہ اگر ان دونوں پر سال گزر گیا، حال علیہم الحول، حال حول وہ تو سال گزرنا، یاد رکھو، حال بولے تو گزرنا، حول بولے تو سال، حال علیہم الحول بولے تو سال گزرنا، اس کو عام طور پہ بولتے ہیں حولان حول، کیا بولتے ہیں؟ حولان حول بولتے ہیں قدوری وغیرہ میں، ان دونوں پر سال گزر جائے، تجب الزکات عندہ، تو زکات واجب ہوگی ان کے پاس، یعنی امام محمد کے پاس، فی نصاب الغنم، بکریوں کے نصاب میں، ولا تجب فی الدراہم، اور دراہم کے نصاب میں واجب نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ بولو، اس لیے کہ وہ اس کا پیسہ نہیں ہے، وہ جو ہے قرض میں چلے جانے کا ہے اس کے پاس، جب تک ادا نہیں کرا اس کا پہ قرضہ رہتا، چونکہ قرض میں چلے جانے کا ہے لہذا زکات فرض نہیں ہوگی۔ مگر میں یہاں بول چکا ہوں یہ اس وقت میں جب کہ نقد مہر بول کر ادا نہیں کرے، ہاں، اگر ادھار مہر بول کے زکات فرض رہتی، ہر سال زکات شوہر پہ فرض رہتی، وہ کبھی بھی دے سکتے، ادھار اس کا تقاضا فوراً نہیں رہتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو مؤول کا مطلب کیا ہوا؟ مؤول کا مطلب یہ ہوا کہ کسی لفظ کے جو مشترک معنی ہیں وہ مشترک معنی میں سے ترجیح کی وجہ سے راجح قرار دینا، کسی وجہ سے راجح قرار دینا، اور یہ کون کرتے ہیں؟ بولنے والا نہیں کرتا ہے، قرآن مجید میں نہیں رہتا یہ وضاحت، حدیث میں نہیں رہتی ہے، بلکہ کون دیتے ہیں ترجیح؟ مجتہد ترجیح دیتا ہے، کون کرتے ہیں؟ یہ مجتہد، اور مجتہد ترجیح دینے کی وجہ کیا رہتی ہے؟ کوئی نہ کوئی دلیل ان کو ملتی ہے، خبر واحد کے ذریعے یا قیاس کے ذریعے مجتہد کیا کرتا ہے؟ ترجیح دیتا ہے کسی ایک معنی کو۔ اب اس مؤول کا حکم کیا ہے؟ اس پر عمل کیا جائے گا مگر غلطی کے بول میں کے ساتھ، عمل کیا جائے گا مگر، یہاں تک بات مؤول کی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہی بات انہوں بتا رہے ہیں جو میں پہلے بول چکا ہوں، پہلے کیا بول چکا ہوں؟ اگر مشترک کے 2-3 معنی میں سے کسی ایک معنی کو خود متکلم نے اگر راجح کر دیا ہے، متکلم نے وضاحت کر کے بتا دی ہے، یعنی قرآن مجید میں ایک لفظ آیا تھا، اس کے معنی خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، 2-3 معنی تھے، ایک معنی کو خود اللہ تعالیٰ نے طے کر کے بیان فرما دیا، تو اس کو اب مؤول نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ مفسر بولیں گے، دیوانے بولا نا میں شروع میں، کیا بولیں گے اس کو؟ مفسر بولیں گے۔ کوئی ایک معنی واضح نہیں تھا، مبہم تھا، اس کی توضیح کر دی گئی تو بھی مفسر ہے، کوئی ایک معنی مبہم تھا واضح کر دیا گیا تو بھی کیا ہے؟ مفسر ہے۔ اسی طرح پر کوئی لفظ ایسا تھا کہ 2-3 معنی تھے،
دو تین معنی میں سے کون سے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے؟ دو تین معنی میں سے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. پھر اس کو جو ہے متکلم نے خود وضاحت کر کے بیان کر دیا, تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مفسر ہی کہتے ہیں. اب وہ مؤول نہیں رہے گا. جب مفسر ہو گیا تو وہ تو بہت مضبوط دلیل ہے, اس کے اندر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے بغیر کسی شک کے. یعنی مفسر کا درجہ تو نص سے بھی اوپر ہے, ظاہر کے بعد نص, اس کے بعد مفسر, جس کو وضاحت کر کے بیان کر دیا جاتا ہے, کوئی اس کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی. اچھا, یہ جس طرح پر اللہ کے کلام میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں مفسر رہتا ہے, اسی طرح پر حکمیات میں یعنی مسائل شرعیہ میں, انسانوں کے کلام وغیرہ میں بھی تفسیر کی گنجائش رہتی ہے. تفسیر کی رہتی ہے. یعنی میں کوئی بات بولا, وہ بالکل جو ہے مبہم تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو بعد میں وضاحت کر دیا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو بعد میں وضاحت کر دیا, تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ مفسر ہو جاتا ہے. میں نے اپنے کلام کی بعد میں کیا کر دی ہے؟ توضیح کر دی ہے. بولیں گے آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے صاحب. وَلَوْ تُرُجِّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ مُفَسَّرًا, اور اگر ترجیح کی جائے مشترک کے بعض وجوہات کی, مشترک کے وجوہات میں سے کسی کی, مشترک کے وجوہات میں سے یعنی مشترک کے چند معنی میں سے کسی ایک کی, بولو کسی ایک کی ترجیح کی جائے. کیسے؟ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ, قبل نہیں ہے وہ, قبل ہے, قبل جانب, متکلم کی جانب سے بیان سے, متکلم کی جانب سے بیان سے, کہاں نا مفسر, تو مفسر ہو جاتا. اب وہ اس کیٹیگری سے باہر نکل گیا. وہ حکم, اور مفسر کا حکم یہ ہے کہ مفسر کی جگہ پہ بیان کرنا تھا, یعنی بیان کر دی اس کو بھی. مفسر کی جگہ بیان کرنا تھا, نہیں بیان کر دی. اور حکم مفسر یہ ہے کہ یجب العمل بھی یقینا, اس پر یقینی طور پر عمل واجب ہے, کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ بات میں پہلے بتا چکا. اس کی مثال دیتے ہیں شرعیات میں. حکمیات میں مطلب مسائل شرعیہ میں, ہمارے آپسی بات چیت وغیرہ میں جو شرعی مسائل کی ضرورت پڑتی ہے, وہاں پر مثال دیتے ہیں. اذا قال لفلان علی 10 دراہم من نقد بخارا, فلاں کے لیے مجھ پر ہے 10 درہم, فلاں کے لیے مجھ پر ہے. اس کو بولتے ہیں اقرار. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اعلیٰ بول کے ذمہ داری جو قبول کرتا نا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ اپنے اوپر ذمہ داری کر لے ہوئے اقرار لینا. تو عدالت میں جا کے کوئی آدمی یہ اقرار کرا کہ فلاں کے لیے مجھ پر 10 درہم ہے, اور جس علاقے میں بول رہا ہے, پہلے سمجھو, وہاں پر اگر درہم 2 قسم کے چل رہے ہیں, درہم 2 قسم چل رہے ہیں, تو تعویل کے طریقے پر تو یہ ہو سکتا تھا کہ جو غالب نقد بلد ہے وہ مراد لیا جائے گا. بولے نہیں بولے اس سے پہلے, اگر کسی جگہ پر کاروبار ہو رہا ہو اور 2 قسم کے سکے چل رہے ہوں, ہاں, تو وہاں پر جو ہے غالب نقد بلد مراد ہوگا بولے تھے. کیا بولے تھے؟ مراد ہوگا بولے تھے. لیکن اگر انہیں آگے وضاحت کر دیا, آگے وضاحت کر دیا, لفلان علی 10 دراہم من نقد بخارا, کیا وضاحت کر رہا ہے؟ ہاں, یہ من نقد بخارا کیا ہے؟ اسی کی تفسیر ہے, اسی کی تفسیر ہے. کس کی؟ 10 دراہم کی وضاحت ہے. ایک ہی وضاحت ہے 10 دراہم کی. جو 10 درہم ہے وہ 10 درہم غالب نقد بلد نہیں ہے, وہ دوسرے شہر کے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سیدھے سیدھے بخارا والے ہیں. تو اب جو ہے وہاں پھر تعویل کو نہیں دیکھیں گے آپ, نہیں وہاں اس علاقے میں کون سا سکہ زیادہ چل رہا وہ دیکھا جائے گا, نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انہیں آگے جو ہے وضاحت کر دی ہے, اور متکلم کے بیان سے جب وضاحت ہو جاتی تو تفسیر ہے, اور تفسیر میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی. چل, تو فلاں کے لیے مجھ پر ہے 10 درہم من نقد بخارا, بخارا کے نقد کے, تو فقولوا من نقد بخارا تفسیر له, اس کا قول نقد بخارا اس کی تفسیر ہے. فلولا ذالک, فلولا ذالک, اگر وہ نہ ہوتا, اگر وہ نہ ہوتا, من نقد بخارا نہیں ہوتا, خالی جملہ ہوتا, تو کیا کرتے تھے تعویل کے طریقے پر؟ ارے کیا کرتے تھے؟ غالب نقد بلد مراد لیتے تھے. بولنا بھی کیا کرتے تھے؟ اگر اس علاقے میں 2 سکے چلتے تھے تو غالب نقد بلد مراد لیتے تھے, تعویل کے طریقے پر تھا وہ. لیکن اب غالب نقد بلد مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انہیں وہ تفسیر کر دیا ہے. کہنے بولنا رہا دیوانے, فلولا ذالک, اگر وہ نہ ہوتا, کون سا نہ ہوتا؟ من نقد بخارا کا جملہ. ارے عبارت فلولا ذالک, اگر وہ نہ ہوتا, کیا نہ ہوتا؟ ہاں, لکان ذالک, لکان منصرفا الی غالب نقد البلد بطریق التاویل, تو وہ پھیرا جاتا غالب نقد بلد کے طرف تعویل کے طریقے پر, تعویل کے. لیکن یہاں پر اب نہیں پھیریں گے, یہاں پر نہیں پھیریں. کیوں نہیں پھیریں گے؟ کیونکہ انہیں من نقد بخارا بول دیا ہے, انہیں بول دیا ہے, تفسیر کر دی ہے اس نے اپنے کلام کی. بولو فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ, لہذا مفسر راجح ہوگا, لہذا فَلَا يَجِبُ نَقْدُ الْبَلَدِ, لہذا نقد بلد واجب نہیں ہوگا. اور جو بولا
وہی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔